ہندوستان کے لیے اور ہندوستانیوں کے لیے یہ یوم جمہوریہ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ جس وقت 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ دیش آزاد ہوا تھا، تو اس دیش کی آزادی کے موقع پر جو دستور تھا وہ انگریزوں کا دیا ہوا دستور تھا، اور اسی دستور پر یہ ملک چل رہا تھا۔ ضرورت تھی کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کی گئی ہے اور دیش کو آزادی دلائی گئی ہے، تو ہمارا اپنا دستور ہونا چاہیے اور ہمارا اپنا ایک سنویدھان ہونا چاہیے۔ انگریزوں کے دستور سے بھی ہمیں آزادی ملنی چاہیے۔ ایک کمیٹی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی سرکردگی میں بنائی گئی تھی، جس میں 200 سے زائد ایسے افراد تھے جو پورے ملک سے تعلق رکھتے تھے اور قانون کے جاننے والے ماہرین تھے۔ ایسے تقریباً 224 یا کم و بیش افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تھی، جنہوں نے اس ملک کے لیے قانون اور دستور سازی کی خدمات کی ذمہ داری لی تھی۔ کئی سال کی کڑی محنت کے بعد 26 جنوری 1950 کو اس ملک کو ایک قانون، ایک دستور، ایک سنویدھان ملا، اور وہ سنویدھان جمہوریت اور سیکولرزم پر مشتمل تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس ملک میں مذہبی حکومت نہیں ہوگی۔ اس ملک میں جو بھی حکومت ہوگی وہ غیر مذہبی حکومت ہوگی، اور اس ملک کا آئین اور دستور اور اس ملک کا سنویدھان اور قانون سیکولرزم پر مبنی ہوگا۔ اس ملک میں رہنے والے تمام ہی دھرم کے ماننے والے لوگوں کو اس بات کا حق ہوگا کہ وہ اپنے دھرم کے اعتبار سے زندگی گزاریں، اپنے دھرم کی پاسداری کریں، اپنے دھرم اور قانون کو سیکھنے سکھانے کے لیے ادارے قائم کریں، اور پورے ملک میں بلا کسی رکاوٹ کے ہر ہندوستانی کو آنے جانے کا حق حاصل ہوگا۔ اس طرح کا ایک دستور اس ملک کو دیا گیا۔ 26 جنوری 1950 کو یہ آئین و دستور ملا تھا۔ آج اس وقت ہم لوگ 73واں یوم جمہوریہ منا رہے ہیں، اور آج 26 اکتوبر 2023 کا دن ہے، آج سے تقریباً 73 سال پہلے جو ہے اس ملک کو آئین اور دستور ملا تھا۔ آج اس موقع پر ہم دارالخیر آفس کے طرف سے اس ملک ہمارے شہر مالیگاؤں کی عوام کو بالخصوص اور ہندوستانی عوام کو بالعموم یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی اسی دستور اور سنویدھان کے مطابق دیش چلے گا، اور اس ملک کے تمام ناگرک کو مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ دوبارہ مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ سبھی حضرات کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ دیش کی آزادی کے موقع پر جو دستور تھا وہ انگریزوں کا دیا ہوا دستور تھا، اور اسی دستور پر یہ ملک چل رہا تھا۔ ضرورت تھی کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کی گئی ہے اور دیش کو آزادی دلائی گئی ہے، تو ہمارا اپنا دستور ہونا چاہیے اور ہمارا اپنا ایک سنویدھان ہونا چاہیے۔ انگریزوں کے دستور سے بھی ہمیں آزادی ملنی چاہیے۔ ایک کمیٹی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی سرکردگی میں بنائی گئی تھی، جس میں 200 سے زائد ایسے افراد تھے جو پورے ملک سے تعلق رکھتے تھے اور قانون کے جاننے والے ماہرین تھے۔ ایسے تقریباً 224 یا کم و بیش افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تھی، جنہوں نے اس ملک کے لیے قانون اور دستور سازی کی خدمات کی ذمہ داری لی تھی۔ کئی سال کی کڑی محنت کے بعد 26 جنوری 1950 کو اس ملک کو ایک قانون، ایک دستور، ایک سنویدھان ملا، اور وہ سنویدھان جمہوریت اور سیکولرزم پر مشتمل تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس ملک میں مذہبی حکومت نہیں ہوگی۔ اس ملک میں جو بھی حکومت ہوگی وہ غیر مذہبی حکومت ہوگی، اور اس ملک کا آئین اور دستور اور اس ملک کا سنویدھان اور قانون سیکولرزم پر مبنی ہوگا۔ اس ملک میں رہنے والے تمام ہی دھرم کے ماننے والے لوگوں کو
اس بات کا حق ہوگا کہ وہ اپنے دھرم کے اعتبار سے زندگی گزاریں، اپنے دھرم کی پاسداری کریں، اپنے دھرم اور قانون کو سیکھنے سکھانے کے لیے ادارے قائم کریں، اور پورے ملک میں بلا کسی رکاوٹ کے ہر ہندوستانی کو آنے جانے کا حق حاصل ہوگا۔ اس طرح کا ایک دستور اس ملک کو دیا گیا۔ 26 جنوری 1950 کو یہ آئین و دستور ملا تھا۔ آج اس وقت ہم لوگ 73واں یوم جمہوریہ منا رہے ہیں، اور آج 26 اکتوبر 2023 کا دن ہے، آج سے تقریباً 73 سال پہلے جو ہے اس ملک کو آئین اور دستور ملا تھا۔ آج اس موقع پر ہم دارالخیر آفس کے طرف سے اس ملک ہمارے شہر مالیگاؤں کی عوام کو بالخصوص اور ہندوستانی عوام کو بالعموم یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی اسی دستور اور سنویدھان کے مطابق دیش چلے گا، اور اس ملک کے تمام ناگرک کو